بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ حامیم سجدہ آیت کریمہ کا نمبر 37 ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی، اور سجدہ اس اللہ کو کرو، خلقہن، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے. لیل رات کو کہا جاتا ہے. آیت کی جمع نشانی، اسی کی نشانیوں میں اللیل رات، والنہار دن، والشمس سورج، والقمر چاند. لا تسجدو نہیں کا صیغہ ہے تم سجدہ نہ کرو، للشمس سورج کے لیے، ولا للقمر اور نہ چاند کے آگے. اسجدو لا تسجدو نہیں کا صیغہ اور اسجدو امر کا صیغہ. سجدہ کرو اس اللہ کو، خلقہن جس نے انہیں پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو، رات دن کو جس نے پیدا کیا اس کو سجدہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، تو کرتے رہیں، کیونکہ الذین عند ربک، جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں. ان اگر استکبروا، یہ لوگ تکبر سے کام لیں، فالذین، پس وہ مخلوقات، وہ لوگ، عند ربک جو تمہارے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، یسبحون لہ باللیل، وہ تسبیح کرتے ہیں رات کو، والنہار اور دن کو، دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، کوئی ان میں تھکاوٹ نہیں آتی. لا یسأمون، یہ جو لفظ ہے مضارع منفی کا ہے، سأمتن سامن سے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے زیادہ عرصے تک رہنے کی وجہ سے اس سے دل برداشتہ ہو جانا، کبیدہ خاطر ہو جانا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلکہ پہلی آیت جس میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سجدہ صرف خالق کائنات کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی ستارے سیارے کو، سورج چاند کو یا انسان وغیرہ کو سجدہ کرنا حرام ہے.
خواہ وہ سجدہ عبادت کی نیت سے ہو یا سجدہ صرف تعظیم اور تکریم کی نیت سے ہو۔ دونوں صورتوں میں کسی کے آگے سجدہ لگانا یہ اجماع امت باجماع امت یہ حرام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے دونوں سجدوں میں کہ اگر عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور محض تعظیم اور تکریم کے لیے اس کی نیت سے سجدہ کرے گا تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، مگر سجدہ تعظیمی بھی اس کا ارتکاب حرام ہے، تو لہذا یہ حرام کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے مجرم اور فاسق قرار دیا جائے گا۔ اب جو سجدہ عبادت ہے وہ تو اللہ کے سوا کسی کو کبھی بھی کسی امت میں کسی شریعت میں حلال نہیں رہا، کیونکہ وہ شرک میں داخل ہے، اور شرک تمام شریعتوں کے اندر تمام انبیاء کرام کے ادیان میں حرام رہا ہے۔ البتہ کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، البتہ اس شریعت کے اندر اس کو منسوخ قرار دیا گیا اور غیر اللہ کو سجدہ یہ مطلقاً حرام قرار دیا گیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کے لیے سب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام فقہائے امت کے اتفاق کے ساتھ یہ حکم پہلی شریعتوں میں تھا، اسلام میں یہ منسوخ قرار دیا گیا۔ تو اس لیے آج اگر کوئی بھی شخص کسی قبر کو، کسی بت کو، کسی انسان کو تعظیم کی خاطر سجدہ کرے گا تب بھی حرام ہے، عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تب بھی حرام ہے۔ البتہ اگر کسی قبر پہ کسی بت کے آگے عبادت کی نیت سے سجدے میں جائے گا، مشرک ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور تعظیم کے لیے کرے گا تب بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس سے وہ کافر و مشرک نہیں بنے گا۔ اسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کی عبادت کرو، اس کے آگے سجدہ لگاؤ، خلقہن، جس ذات نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، سورج، چاند، ستاروں کو، رات دن کو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پھر اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں تو کرتے رہیں تکبر، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ اکتاتے نہیں ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ یعنی سجدے کی آیت ہے، اور اس کے پڑھنے یا سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بالاتفاق تمام فقہا، علماء، محدثین کے ہاں سورہ حامیم کے حامیم سجدہ کے اندر سجدہ موجود ہے، اسی لیے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سجدہ تلاوت کون سی آیت کے پڑھنے پر واجب ہوتا ہے، کہاں سجدہ کرنا چاہیے، تو اس میں علماء کرام کا، اکابر کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وہ ان کنتم ایاہ تعبدون پر سجدے کے قائل ہیں۔ آیت نمبر 37 کے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں ایاہ تعبدون کے بعد سجدہ کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کا قول بھی یہی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اور قول کو دلیل بتاتے ہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت کے آخر میں وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ پر وہ سجدہ کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں یہاں پہ سجدہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ امام مسروق، ابو عبد الرحمن سلمی، ابراہیم نخعی، ابن سیرین، قتادہ اور جمہور فقہائی کرام جن میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم لا یسأمون پر سجدہ ہے۔ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ انہوں نے لکھا کہ یہی مذہب تمام ائمہ حنفیہ کا ہے، حنفی علماء کا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اختلاف کی بنا پر احتیاط بھی اسی میں ہے کہ دوسری آیت کے ختم پر سجدہ کیا جائے، کیونکہ اگر پہلی آیت کے
اختتام پہ سجدہ واجب ہو چکا ہے تب بھی دوسری آیت پڑھنے کے بعد وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اسی آیت سے سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے تو اس کا ادا ہونا یعنی وہ ظاہر ہے کہ اسی کے بعد سجدہ آ جائے گا. اس لیے بہتر یہی ہے ہم لا یسمون کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص ایک دو آیتیں پڑھ کے اس کے بعد وہ سجدہ کرے تب بھی جائز ہے. نماز میں پڑھے اور آیت سجدہ کے ایک دو آیتیں بعد رکوع میں چلا جائے سجدے کی نیت سے تب بھی اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. وَهُمْ لَا يَسَمُونَ فرشتوں کی صفت ہے جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لا یسمون وہ کبھی اکتاتے نہیں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ کہ آپ دیکھ رہے ہیں زمین کو خاشعةً وہ مرجھائی پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا اہتزت وہ حرکت میں آ گئی، وربت اور اس میں بڑھوتری ہو گئی. ان الذی احیاها حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتى وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی آیتوں میں سے یہ ہے تقریباً یہ آیات بار بار آ رہی ہیں اور ان کے الفاظ بھی بار بار آنے تو آیت کہا جاتا ہے نشانی کو. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت خالقیت کی نشانی یہ ہے انک ترا کہ تو دیکھتا ہے الارض زمین کو خاشعۃ خشوع سے ہے. خشوع کے معنی عاجزی کرنا، نگاہ یا آواز کا پست ہونا، زمین کا خشک ہو جانا، بے آب و گیا ہونا یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین کا خشک ہو جانا. انک تری الارض خاشعہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں خشک. فاذا انزلنا پس جب ہم اتار دیتے علیہ اس زمین پر الماء پانی یعنی بارش اہتزت اہتزاز سے ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے. الحزو کے معنی کسی چیز کو زور سے ہلانا کھینچنا. سورہ مریم میں بھی یہ آیت کریمہ گزری، اس کے بعد بھی کئی مقامات پہ یعنی یہ لفظ گزرا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 25 میں ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تنے سے آپ پر کھجوریں برسیں گی حضرت مریم کے واقعے میں. وربت ربت ربون سے ہے، ربوا کے معنی ہوتے ہیں بلند ٹیلا بلند جگہ، تو ربت فعل ہے وہ بڑی وہ پھولی وہ ابھری. تو اہتزت وربت کے معنی وہ جھومنے لگتی ہے وہ کھل اٹھتی ہے. ان الذی احیاها یقیناً وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا. لمحیی تاکید کے لیے ہے لام، لمحیی موتا محیی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ ضرور زندہ کرے گا موتا مردوں کو. موتا میت کی جگہ ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی وہ قدرت رکھتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. افمن یلقی فی النار خیر بھلا بتاؤ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا وہ بہتر ہے. اعملوا ما شئتم اچھا جو چاہو کر لو، انہ بما تعملون بصیر یقین جانو وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہے. بے شک وہ لوگ یلحدون فی آیاتنا جو ہماری آیتوں کے اندر کجی کو تلاش کرتے ہیں ٹیڑھ کو تلاش کرتے ہیں. یلحدون مضارع کا صیغہ جو مذکر غائب کا الحاد سے، الحاد کے لغوی معنی ہوتے ہیں ایک طرف مائل ہو جانا. قبر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو شقی قبر کہا جاتا ہے، ایک کو لحدی قبر کہا جاتا ہے. تو وہ جو لحد والی قبر ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ کو جھکی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے ہاں شقی قبر ہوتی ہیں. لحد یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی طرح نیچے زمین کے اندر گڑھا کھود کے پھر اس میں آگے قبلے کی طرف اندر جگہ بنائیں، اس میں مردے کو رکھیں اور یہ جو گڑھا بنائے ہوئے اس کو بند کر دیں. یہ لحدی قبر ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ بھی لحدی قبر تھی. یلحدون فی آیاتنا جو ہماری آیتوں میں ایک طرف مائل ہو جاتی ہیں.
الحاد کرتے ہیں، یعنی وہ ٹیڑھ کو تلاش کرتے ہیں، لا یخفونا، وہ چھپ نہیں سکتے، علینا، ہم پر، ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ افمن، پس وہ شخص، یلقا، مجہول کا صیغہ مضارع کا، جس کو ڈالا جائے پھر نار آگ میں، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، ام من، یا وہ شخص، یاتی، ایک من ایک من ہے، من کے معنی سے، من کے معنی جو، یا اسماء موصولہ میں سے، ام یا من، وہ شخص، جو شخص، یاتی آئی، آمنن، امن کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم، جو تم چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے الحاد کا ذکر کیا ہے۔ جو ہماری آیتوں کے اندر قرآن میں جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، الحاد کیا ہے؟ الحاد کا معنی ہے کسی کلام کو، جس چیز کے لیے وہ اس کلام کو لایا گیا، اس کے علاوہ اسے کوئی اور معنی لینا، یعنی اپنی طرف سے کوئی شخص قرآن و سنت کے کا ایسا معنی اپنی طرف سے بنائے۔ ایک شخص جو ایمان اور تصدیق کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کے اپنے طرف سے کوئی معنی گڑھ لے، اور ایسا معنی جو قرآن و سنت کے نصوص جمہور امت کے خلاف ہوں، اور جس سے قرآن کا مقصد الٹ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے الحاد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحاد اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کلام کا ایسا معنی کر لینا جس کے لیے وہ لفظ نہیں بنایا گیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحاد یعنی ایسا کفر ہے کہ جس کو یہ لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم سے اپنا کفر نہیں چھپا سکتے۔ الحاد ہوتا ہی یہی ہے۔ ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کا مطلب یہ قرآن کریم کا معنی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یعنی الحاد کے بارے میں ایسے ہی، یعنی وہ لوگ الزنادقۃ الذین یلحدون وقد کانوا یظہرون الاسلام، ایسے ہی وہ لوگ زندیق ہیں جو الحاد کرتے ہیں اور بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا ملحد اور زندیق یہ دونوں ایک الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرے، لیکن در حقیقت وہ یعنی اس کے احکام کی تعمیل میں اس میں انحراف کرتا ہے، قرآن کریم کے ایسے معنی اپنے طرف سے گڑھ لیتا ہے جو نصوص قرآنی اور اجماع کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ الحاد ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قادیانی کافر نہیں ہے، وہ کوئی عام کافر نہیں، بلکہ ملحد اور زندیق ہیں۔ زندیق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اس کے عقائد وہ کفریہ ہوں۔ علماء کرام نے لکھا تمام ایسے کافر، عمومی طور پہ عقائد کی کتابوں میں ایک بات لکھی جاتی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے کفر کی تعویل کرے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کفر کی تعویل کا مطلب یہ ہے اس نے کوئی کفریہ جملہ کہا اور پھر وہ تعویل کر دیتا ہے کہ میری مراد تو یہ تھی، تو کہہ رہے ہیں اس وجہ سے چونکہ اس نے صراحتاً جان بوجھ کے کفر کا اعتراف نہیں کیا تو اس لیے اسے کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کوئی عام ضابطہ نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا جہاں کہیں کوئی شخص وہ دعویٰ تو اسلام کا کر رہا ہے لیکن وہ قرآن کریم کی آیت میں ایسے انحراف کر رہا ہے، ایسے الحاد کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو قرآنی باقی نصوص ہیں ان میں تعارض آ رہا ہے، یا اجماع کے خلاف کوئی ایسا جو معنی ہے وہ قرآن کا کر رہا ہے، تو فرمایا یہ جو شخص ہے اس کو ہم کافر کہیں گے، زندیق اور ملحد کہیں گے۔ فرماتے ہیں وہ جو کہا گیا کہ جو تعویل کرنے والے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو ضروریات دین میں ان کے جو قطعی مفہوم ہے، لازمی مفہوم ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے، جو ضروریات دین عقائد کی کا انکار کرے اور یا اس کے اندر وہ تعویلیں کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور خاص طور پہ قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ کفر و الحاد اس کی گرم بازاری ہوگی۔ جیسے آج کل نہ صرف یہ کہ یورپ کے مستشرقین وہ مسلمانوں کے اندر
شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمان بہت سارے ایسے اسکالرز جو اغیار کی ایما پر، ان کے اشاروں پر وہ اسلام کے خلاف شبہات اور اوہام سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، ملحد بنا دیتے ہیں، زندیق بنا دیتے ہیں، داہریہ بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے قرب قیامت میں یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کا مسلمان شام کو کافر ہوگا، شام کا مسلمان صبح کو کافر ہوگا، ایسے یہ کفر پھیل جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتی ہیں کہ قرب قیامت کا جو کفر ہوگا وہ عمومی طور پہ یہ الحاد والا کفر ہوگا۔ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ شخص غلط عقائد کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا، ان الذين كفروا بالذکر، ان لوگوں نے بہت برا کیا جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا، لما جاءهم، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، وانه لکتاب عزیز، اور حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب۔ جمہور مفسرین کرام نے فرمایا یہاں کفروا بالذکر، جنہوں نے ذکر کا انکار کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اس سے پہلے یلحدون فی آیاتنا، ان سے مراد بھی قرآن۔ جب ان کے پاس قرآن آیا تو انہوں نے قرآن کریم سے انحراف کیا، انکار کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، حالانکہ یہ تو بڑی عزت والی کتاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اسی کتاب کے ذریعے اللہ بہت ساری قوموں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں اور بہتوں کو ذلیل فرما دیتے ہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، من بین یدی، نہ اس کے آگے سے، ولا من خلفی، نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل، یہ اتاری جا رہی ہے اس ذات کی طرف سے، من حکیم حمید، جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، اس کتاب تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، من بین یدی، نہ اس کے آگے، ولا من خلفی، نہ اس کے پیچھے سے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہاں باطل سے مراد شیطان ہے، من بین یدی ولا من خلفی، نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی شیطان کا کوئی تصرف، کوئی تدبیر اس کتاب میں نہیں چلتی کہ وہ اس کتاب میں کمی بیشی یا کوئی تحریف کر سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو تفسیر مظہری میں ہے کہ شیطان اس جگہ عام ہے، لا یاتیہ الباطل، یہ جو باطل ہے یہ عام ہے، اس سے شیطان بھی مراد ہو سکتا ہے اور انسان بھی، یعنی شیطان الجن والانس، جنات کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین، کوئی بھی کسی قسم کی تحریف اور تبدیل وہ قرآن کریم میں نہیں کر سکتا۔ اب بعض روافظ اہل تشیع وہ قرآن میں 10 پاروں کا وہ اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا جو قرآن ہے یہ کم ہے، اور اصل قرآن امام غائب کے پاس ہے اور وہ قرب قیامت میں نکلیں گے، اصل قرآن کریم وہ 40 پاروں کا ہے۔ ایسی جتنے بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ قرآن کریم سے بالکل متصادم ہیں۔ ایسے نظریات کا حامل شخص وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے، کیونکہ خود اللہ نے فرما دیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ یہ سچا نہیں رہے گا۔ تو یلحدون فی آیاتنا، اوپر جو آیت میں فرمائے کہ جو لوگ
اس کتاب کے اندر الحاد کرتے ہیں. اب الحاد لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، دو صورتوں کو قرآن کریم نے بیان کی. یا تو یہ ہوتا ہے کوئی اہل باطل کھلے طور پر قرآن میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہے، اب اس کو بیان کیا من بین یدیہ، کافر ہیں زور لگائیں قرآن کریم میں کمی بیشی تلاش کرنے کی، کوئی غلطی تلاش کرنے کی، تم تلاش نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہوتا ہے کوئی شخص بظاہر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہے، وہ کافر و مشرک تو نہیں ہوتا، لیکن چھپ کر باطل تعویلات کے ذریعے وہ قرآن کریم کے معنی میں تحریف کرتا ہے، تو اس کو قرآن کریم نے بیان کیا من خلفہ. نہ کافروں کی طرف سے قرآن پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، وہ کوئی کمی کجی تلاش کر سکتے ہیں، نہ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہوتے وہ قرآن کریم کے اندر یعنی تحریف کرنے والے، باطل عقائد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو دونوں کو فرما دیا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی بھی شخص ایک زبر زیر کی غلطی وہ یعنی اس قرآن کریم کے اندر نہیں نکال سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک روایت ہے، بعض علماء نے لکھا کہ یہ موقوف روایت ہے، یعنی نبی کریم کا فرمان نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. حارث العور روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں دنیاوی گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں مساجد کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا اوقت فعلوها، کیا یقیناً تم سچ کہہ رہے ہو مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں خدا اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یعنی جس روایت میں مرفوع روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہا ستکون فتن، ہم قریب دنیا میں قسم قسم کے فتنے پیدا ہوں گے. اب صحابہ کرام ان کی عادت مبارکہ بڑی عجیب تھی. ہماری عادت یہ ہے سامی نسل کے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کی عادت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جب بھی ہم سنتے ہیں کہ بھی فتنے ہوں گے، ذہنوں کے اندر فوراً یہ خیال آ جاتا ہے، فلسفیانہ ذہن ہے ہمارے، ہم کہتے ہیں جی کون کون سے فتنے ہوں گے، فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل بھی دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ٹی وی کے جو چینلز ہیں ان پہ دیکھیں، رمضان میں جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں سحر اور افطار کے اندر، ان میں کلین شیو لوگ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے فارغ ڈاکٹر پی ایچ ڈی وہ بیٹھ کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھی دجال کا فتنہ یہ ہے، یاجوج و ماجوج کا فتنہ یہ ہے، فلاں فتنہ یہ فلاں، ساری فتنوں کے بارے میں. لیکن اگر ان کا ظاہر آپ دیکھیں تو آپ کو ظاہر سے اندازہ ہوگا کہ بھئی انہوں نے خود باوجود اس کے ان فتنوں کے بارے میں ان کے پاس اتنے علوم ہے، اتنے علوم، کتنی تحقیق کسی نے نہیں کی ہوگی، لیکن فتنے سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کی، نہ خود کی ہے نہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، صرف لوگوں کے سامنے اپنی معلومات رکھنے کے لیے وہ کہیں گے بھی فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، یہ چیزیں. تو یہ سارے کے سارے یہ فتنے ہیں. اب صحابہ نے جیسے ہی سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے. یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کون کون سے فتنے ہوں گے، فوراً کہہ دیا مل مخرج منها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب وہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس قرآن کے اندر تم سے پہلے جتنی اقوام گزری ہیں ان اقوام کی خبریں بھی موجود ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے واقعات و حالات ہیں، فتنے ہیں، ان سب کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. هو الفصل لیس بالحظ، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، یہ لیس بالحظ، یہ کوئی بیہودہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس ظالم جابر بادشاہ نے قرآن کریم کے احکامات کو نافذ کرنے میں روڑے اٹکائے، قسمہ اللہ، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، جس نے قرآن کے علاوہ تورات، زبور، انجیل یا دیگر کتابوں کے اندر ہدایت کو تلاش کیا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا، کیونکہ قرآن کے علاوہ کہیں بھی ہدایت موجود نہیں. پھر آگے آپ علیہ السلام نے پوری قرآن کریم کی صفات بیان کی، اور اس میں ایک بڑی عجیب صفت وہ یہ بھی بیان فرمائی
کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن ہدایت والی کتاب ہے. لا یشبع منہ العلماء، فرمایا علماء قیامت کی صبح تک قرآن سے سیر نہیں ہو سکیں گے. دنیا کی کوئی بھی کتاب 10 سال کچھ لوگ اس کو پڑھیں پڑھائیں تو کہتے ہیں بس انہوں نے حق ادا کر دیا. اس کے اوپر اس کی شروحات لکھیں، گائیڈ وغیرہ لکھیں تو کہتے ہیں بس جی جتنی بھی کتاب کے اندر معلومات تھیں وہ سب اس میں آ گئیں. لیکن قرآن کریم اللہ کی واحد کتاب ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت کی صبح تک علماء اس کے اندر جتنے بھی چھپے ہوئے موتی ہیں ان موتیوں کو نکالیں گے، لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، قسم قسم کے علوم سامنے آئیں گے. لیکن آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا یشبع منہ العلماء، علماء قیامت کی صبح تک سیر نہیں ہو سکتے کہ بس جی اب قرآن کریم کے جتنے علوم ہیں سب ظاہر ہو گئے. نہیں، رب کا کلام ہے، کہاں رب اور کہاں بندہ. اس لیے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو قرآن کریم کے ساتھ جڑ لو، قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرو، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرمائیں گے. بعض اوقات ذہن میں آتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں کس کو پڑھوں، کون سا ترجمہ پڑھوں، کون سی تفسیر پڑھوں، کس عالم سے میں قرآن کریم کو پڑھوں. اصل ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم تحقیق کریں کہ بھئی یہ جو شخص بیان کر رہے کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں، اگر عرب بھی ہوتے تب بھی صحابہ کرام عربی ہونے کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک آیت کا معنی پوچھتے، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اس میں بھی وہ دھوکہ کھا جاتے کہ یہ کتاب عام عربی کی نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، رب کی کتاب ہے، اس کا معنی اور مفہوم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے کہ اس پہ یہ وحی اتری ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. آیت نازل ہوئی رمضان کے بارے میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہیں ہو. وہ دھاگوں سے مراد عام یہ دھاگے انہوں نے خیال کیا. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سمجھایا دھاگوں سے مراد یا قرآن کی وہ صبح صادق اور صبح کاذب ہے. صبح کے وقت جو دو روشنیاں آتی ہیں، پہلی روشنی اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، دوسری روشنی صبح صادق ہوتی ہے. تو لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایسی کتاب باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے اس تک، نہ اس کے آگے باطل ٹھہر سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل حملہ آور ہو سکتا ہے. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، ایسی ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور حمید، تمام تعریفیں بھی اسی کی طرف لوٹتی ہیں. کئی ایسے واقعات موجود ہیں، قصے موجود ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان کے سامنے واضح کر دیا. سورہ کاف کے اندر ایک واقعے کا ذکر آتا ہے جس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ دونوں جا رہے ہیں. اب وہاں 3 بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں. بچے کو قتل کر دیتے ہیں حضرت خضر، کشتی کو توڑ دیتے ہیں اور ایک گرتی ہوئی دیوار اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراضات کیے، پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسی واقعے میں ہے کہ جب اس بستی میں چلے گئے جس بستی کے اندر وہ دیوار گر رہی تھی، بالکل گرنے کے قریب تھی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ بھئی ایسے یعنی جاہل قسم کے لوگ ہیں، بد تہذیب ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے مہمان مسافر ان کو کھانا تک نہیں دے رہے. لیکن حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ یہ جو دیوار گر رہی ہے چلیں اس دیوار کو ٹھیک کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اعتراض کیا. اب بعد میں کہتے ہیں یہی جو قوم تھی انہوں نے کہا اس علاقے کے لوگ، انہوں نے کہا یہ تو ہماری بےزتی ہے، نہ صرف قیامت کی صبح تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان بستی والوں نے حضرت موسیٰ اور خضر جیسے جلیل القدر انبیاء ان کی ضیافت سے انکار کر دیا. علماء کے پاس ہے، ان سے کہا کہ آپ ابو کے بجائے اس کو اتو کر لیں، با کے بجائے تا کر لیں، ایک نقطہ ہے 2 نقطے کر لیں اور اوپر کی طرف کر لیں. اتو ان یضیفوہما کا معنی ہو جائے گا کہ انہوں نے کھانا ان کو دے دیا. تو وہ جو عالم تھا اس کے پاس آئے، اس نے کہا کہ بھئی آپ اگر مجھے کہیں گے میں اپنے نسخے کے اندر اپنے قرآن کے اندر تو ابو کے بجائے اتو کر لوں گا آپ کے کہنے پر، لیکن دنیا میں آج لاکھوں حفاظ موجود ہیں، ان کے سینوں میں آپ ابو کے بجائے اتو کیسے کریں گے؟
دنیا جہان کے اندر نسخے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کیسے کریں گے؟ لوح محفوظ میں یہی قرآن ہے، حفاظ کے سینوں میں یہی قرآن ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ کل قیامت کے دن بھی یہی قرآن پڑھا جائے گا، اور اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے لوح محفوظ کے اندر اس کو لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے نہ صرف کتابت کے ذریعے پتھروں پہ، چمڑوں پہ اور کھجور کے یعنی پتوں کے اوپر اس پہ صحابہ کرام کو حکم دیا، انہوں نے قرآن کو لکھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حافظ بھی بنایا، انہوں نے قرآن کو سینے کے اندر محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام خود ہر سال جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے حفاظ کے باقی جتنے فضائل ہیں ان میں سے سب سے بڑی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام حافظ قرآن تھے، جبریل امین حافظ قرآن ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ وہ حافظ قرآن ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے کئی ازواج، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، یہ حفاظ ہیں۔ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما يقال لك، تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، الا ما، نہیں کہی جا رہی ہیں تم سے یہ باتیں، الا مگر، ما قد قیل للرسل من قبلک، تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی یہی باتیں کہی گئی تھی۔ ان ربک لذو مغفرہ، یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ یقالو مجہول کا صیغہ، ما یقالو نہیں کہا گیا، نہیں کہا جاتا، لکا آپ سے، الا مگر، ما قد قیل، یقیناً کہی گئی ہے یہ باتیں، للرسل من قبل، آپ سے پہلے انبیاء سے بھی، ان کے ساتھ بھی کافروں کا یہی سلوک رہا ہے۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ ان کفار میں سے، مشرکین میں سے بھی جو آپ سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ بھی مسلمان ہو جائیں تو تیرا رب معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ذو عقاب علیم، عقاب سزا کو کہا جاتا ہے، عذاب کو کہا جاتا ہے، علیم کے معنی دردناک، تو تیرا رب جہاں مغفرت کرنے والا بھی ہے وہاں دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اصل ایمان بھی یہی ہے کہ مومن، آج یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں، بعض تو ایسے بے باک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، مغفرت کرنے والا ہے، مہربان ہے، اور گناہوں پہ جری ہو چکے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے ڈرتے ہیں کہ ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ ہمیں نہیں بخشے گا، اللہ ہمیں نہیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا۔ نہیں، پر میں ایمان وہ خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ اللہ سے امید تو ایسی ہو، پختہ امید، کہ بھئی اگر کلمے کے ساتھ انشاءاللہ دنیا سے چلے گئے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن ساتھ خوف بھی ہو کہ بھئی اگر اللہ پکڑ کرنے پہ آ جائے، میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑ لے گا، اس لیے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں فرمایا کہ اے ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره، اے آدم کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں جب تو گناہ کرتا ہے گناہ کے چھوٹے بڑے ہونے کو مت دیکھ، ولکن انظر الى من عصیتہ، یہ دیکھا کر کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ یہ نہ دیکھ چھوٹا گناہ ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس مہربان رب کی کر رہا ہے، کس اللہ کی جس یعنی احسان کرنے والے رب کی تو ناشکری کر رہا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے، لقالوا، تو یہ لوگ کہہ دیتے عرب، لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی ہیں، اعجمی و عربی، یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی ہے، یہ اعتراض بھی ہوتا۔ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، کہہ دو جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، شفا کا سامان بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، لو حرف شرط ہے، اس کا معنی کیا جاتا ہے اگر، جعلنا ہم بنا دیتے، کر دیتے اس قرآن کو قرآنًا أعجميًا، عجمی زبان کا قرآن، عجم کہا جاتا ہے عرب کے علاوہ۔ اب عرب کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اردو، فارسی، پشتو، ہندکو، پنجابی، انگریزی، یہ ساری زبانیں یہ عجمی ہیں۔ اگر ہم عجمی زبان میں قرآن کو اتارتے لقالوا لولا فصلت آیات، تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں فصلت، کھول کھول کے کیوں بیان نہیں کی گئی، یہ آیات صاف عربی زبان میں کیوں بیان نہیں کی گئی، فصلت صاف زبان میں تفصیل کے اندر کھول کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئی۔ اعجمی و عربی، کیا اعجمی اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اگر قرآن عجمی میں ہوتا تو کہتے کہ قرآن اعجمی، عجیب بات ہے کہ قرآن عجمی زبان میں ہے، ورسول عربی، وعربی سے مراد رسول عربی، رسول تو عربی ہے اور قرآن عجمی۔ منکرین اعتراض برائے اعتراض کہ اگر یہ فصیح اور بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تورات اور انجیل کی طرح عجمی زبان میں کیوں نازل نہ کیا گیا، کہ وہ تو تورات عبرانی زبان میں نازل ہوا اور انجیل وہ سریانی یا یونانی زبان میں نازل کیا گیا، تو قرآن کو عربی کے علاوہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اور اگر قرآن عربی کے علاوہ نازل ہوتا عجمی زبان میں تو پھر اعتراض کرتے کہ بھئی قرآن عجمی ہے اور رسول وہ عربی ہے، یہ کیسا جوڑ ہے؟ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، کہہ دیجئے ہوا یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدن ہدایت ہے، وشفاء اور شفا ہے، ظاہری باطنی ہر قسم کے امراض کے لیے شفا، سینے کی جہالت، قلب و نظر کے امراض خبیثہ ان کے لیے شفا ہے، جسمانی دکھ درد اس کے لیے قرآن باعث شفا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم، آذان اذن، کان کو کہا جاتا ہے، اذن کی جمع ہے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، بوجھ ہے، کانوں میں بھاری پن ہے۔ وقار ایک لفظ ہوتا ہے، اسی سے وقار، اس کے معنی ہوتے ہیں سنجیدگی اور حلم، باوقار آدمی کو یعنی اس کو وقار کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہوا کہ تم خدا کی عظمت کے قائل نہیں، تو یہ وقر کے معنی ہوتے ہیں بھاری پن، بوجھ، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، اور وہو علیہم عمی، عمی عمی یا عمی سے اس کے معنی ہوتے ہیں نابینا ہونا، اندھا ہونا، کور دل ہونا۔ تو قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے ہوا علیہم عمی، ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے، اولئک یہ لوگ ینادون، ان کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، من مکان بعید، کسی دور دراز جگہ سے انہیں پکارا جائے گا، کسی دور دراز جگہ سے پکارا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات یعنی دور دراز جگہ سے پکارا جائے، دور سے آواز دیا جائے تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا ہے اور نہ دور کی آواز پر توجہ دیتا ہے۔ دور سے کوئی بلا رہا ہے تو اب کیا پتا بھئی کس کو آواز دے رہا ہے، مجھے نہیں بلا رہا ہے، کسی اور کو بلا رہا ہوگا، اور بعض اوقات یوں بھی کرتے ہیں دور سے آواز آ رہی ہے، اب میں کیا کان لگاؤں، کیا سنوں گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ کافر لوگ قرآن کریم کی دعوت پر توجہ نہیں دے رہے، تو یہ اصل میں ایک تمثیل ہے۔ پہلے قرآن پر اعتراض کا جواب دیا گیا اور پھر فرمایا ہدی و شفا، یہ ہدایت ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو ایسا راستہ بتاتا ہے جو اس کے لیے نافع اور مفید ہو، جسمانی امراض، روحانی امراض، ظاہری باطنی جتنے بھی امراض ہیں سب کے لیے یہ شفا ہے۔ اور ینادون من مکان بعید، تمثیل ہے، مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ قرآنی ہدایات کو سننے اور سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے گویا ان کے کان بہرے ہیں، آنکھیں اندھی ہیں، اور ان کو ہدایت کی تعلیم دینا ایسا ہی ہے کہ کسی کو بہت دور سے پکارا جائے کہ اس کے کانوں تک اس کی آواز ہی نہ پہنچے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ،
پھر اس میں بھی اختلاف ہوا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا. وانہم لفی شک منہ مریب، حقیقت یہ ہے یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے. آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فاختلف فیہ، پس اس میں اختلاف کیا گیا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی ماننے سے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا. ولولا کلمۃ سبقت، اگر ایک کلمہ سبقت من ربک، پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے، ایک بات پہلے سے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی عذاب والی، لقضی بینہم، تو ان لوگوں کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، ان پر عذاب آ گیا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، حقیقت میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. مریب کا معنی بھی شک ہے اور شک کا معنی بھی شک. تو ایسے شک میں ہیں کہ جس شک نے ان کو ڈگمگا دیا ہے، تذبذب کا شکار بنا دیا ہے. اب ان کا دل نہ ایک طرف بیٹھ رہا ہے نہ دوسری طرف بیٹھ رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مریب. من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے فعلیہا، وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا پروردگار بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اساء فعلیہا، اساء یسوء، اس کے معنی ہوتے ہیں برائی کرنا، برا عمل کرنا، برا کام کرنا. تو جس نے برا کیا، اس نے برائی کی، تو علیہا، برائی کی سزا وہ اسی پر ہوگی، اس کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام، ظلام ظلم کرنے والا، یہ ظلم سے مبالغے کا صیغہ ہے. یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کی نسبت سے، یعنی قرآن کریم میں کئی مقامات بھی آ چکا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. اسی طرح دوسرے مقام پہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. تیسرے مقام پہ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. چوتھا مقام یہ آ گیا من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. اور پانچواں مقام ہے سورہ قاف کے اندر ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اب ان آیات مبارکہ کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ظلم کے سلسلے میں جو نفی کی گئی وہ ظلام کی نفی کی گئی. ظلام کا لفظ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا. اب یہاں ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ العیاذ باللہ زیادہ ظلم تو نہیں کرتا لیکن تھوڑا ظلم کرتا ہے. قیامت کے دن تھوڑا ظلم کرے گا. تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا، اور میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ظلم کے اندر جو مبالغے کی صفت ہے یہ اصل میں تقابل کی نسبت کے ساتھ ہے. جیسے رحمان کا لفظ آتا ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، تو اسی طرح اسی کی تقابل کے لحاظ سے یہاں ظلام کا صیغہ آ گیا، یعنی ظلم کے اندر مبالغے کے لیے. لیکن اصل میں یہاں ظلام یہ ظلم ہی کے معنی میں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وہ ظلم کرنے والا ہی نہیں ہے. کسی چیز کے اندر مبالغہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو زیادتی کے اندر مبالغہ کرنا ہے، کمی کے اندر مبالغہ کرنا، بہت زیادہ کر لینا یا بہت کم کر لینا. اب دونوں میں مبالغہ ہوتا ہے، کمی میں یا زیادتی میں. تو یہاں دراصل کمی کے اندر مبالغے کا ذکر ہے. لیس بظلام، بالکل بھی وہ ظلم کرنے والا نہیں، ذرہ برابر بھی وہ ظلم کرنے والا نہیں. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب وہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. للعبید، اپنے بندوں پر. حد سے عبید، تو اپنے بندوں پر وہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ یہاں 24ویں پارے کا اختتام ہو جاتا ہے. آگے 25واں پارہ اس کا آغاز ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں جب ہمارا درس ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر زندگی رہی تو 25ویں پارے کا آغاز کریں گے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا سنا، اے اللہ تیری کتاب اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے ایک جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اس میں تو ہماری مدد فرما، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ، جس طرح ہمارے کابر علماء نے محنتیں کی، کوششیں کی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اے اللہ اس طرح کی محنت اور کوشش تو ہم نہیں کر سکتے، بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ، یہ جو ٹوٹی پھوٹی محنت ہو رہی ہے، اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ، جیسے تیرے حبیب نے فرمایا کہ یہ قرآن اقوام کو عزتیں عطا کرتا ہے، اے اللہ اسی طرح ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے اور قرآن کی بدولت ہمیں دنیا اور دین کی عزتیں عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کو پس پش ڈالنے سے، قرآن سے روگردانی کرنے سے، کل قیامت کے دن قرآن کریم کو ہمارے خلاف حجت بننے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کے مقدر اچھے فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہر فتنے سے، آزمائش سے، امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دین دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، اے اللہ سب میں تو ہمارا حامی و ناصر بن۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جو مقروض ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ہمارے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے، والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، آنے والے مراحل ان کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں ختم فرما، مشکلات ختم فرما، آسانیاں پیدا فرما، حرمین کی حاضریاں میں بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ، حرمین کی حفاظت فرما، حج کی سعادت، عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو آزادی عطا فرما، ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، اے اللہ بچیوں کو، سب کو دیندار بنا۔ اے اللہ، اپنے دین کے کاموں میں ہمارا معاون بنا، ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بنا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، کل قیامت کے دن ہمیں، ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو، والدین، دوست احباب سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ تمام اے اللہ وہ بہن بھائی جو درس قرآن میں ذوق شوق محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں میں ان سب کا حصہ فرما۔ اے اللہ، ان کے سینوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرما، اولادوں کو قرآن علوم عطا فرما، تمام جائز شریعہ جات اپنے غیب کے خزانوں سے پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔